ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی نے حضرت امام احمد کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد۔ حضرت امام شافعی کا قیام مصر میں تھا۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی کے عقیدت رکھنے والے تھے اور وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی، وزراء اور امراء بھی آ گئے۔ وقت مقرر پر حضرت امام احمد بن حنبل پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو گھر لے آئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اور بزرگوں کی یہ شان تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے لگے تو دیر تک اسی طرح کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت تعجب زدہ ہوئے۔ حضرت امام شافعی نے تو ان کی بہت تعریف کی کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چمگویاں ہونے لگیں لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی اور پانی وضو کے لیے رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح 8 بجے اور 9 بجے اٹھنا ہمارا معمول ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور جو علماء اور صالحہ تھے وہ تو رات کے وقت عبادت کیا ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں آ گئیں تو وہاں دیکھا کہ پانی کا برتن ویسے ہی بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شائبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو کے لیے جو سامان رکھا وہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ بھی استعمال نہیں آئیں۔ کیا بات ہے، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے ہلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ ہلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں نے کھا لیا اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی نہیں ہوتی اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ کوئی تکلیف۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں
وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کو دل چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر میں گزر گئی۔ اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل پر غور و فکر کیا، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہیں آئے تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا، لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کا ہی مجمع بناتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو پانی استعمال ہوا اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ واقعی ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کے طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا میں وہ پاکیزگی نہیں۔ اس لیے ہم حرام اور مشتبہ غذا سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی حرام اور مشتبہ غذا سے بچائیں کہ کسی کے پیٹ میں حرام غذا نہ جانے پائے، ورنہ اس کے وبال سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔